اچھا یہ رویا خواب از کمیونیکیشن آف می ود مائی سیلف، یعنی میں کسی عالم میں موجود، ابھی موجود، اپنے اس عالم میں موجود پارٹ کو سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں آپ لوگ آپ کے چینل کے اوپر خواب کے اوپر بڑی گفتگو ہے تو میں آپ کو اپنا خواب سناؤں، اس کے انٹرپریٹیشن میں کہتا ہوں نہیں، خواب سنانا تو کفر ہے، یعنی اس لیول پہ ڈینجرس کام ہے. کیونکہ آپ نے جیسے ہی کسی کو خواب سنا دیا، یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خواب اس کو سناؤ جو تعبیر سے آشنا ہو. اگر آپ نے کسی کو خواب سنایا اور اس نے کوئی تعبیر آپ کو بتائی تو وہی ویسی ہی ہو گئی تعبیر. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویسی ہی ہوگی، میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. مطلب یہ کہ آپ کے اوپر پھر وہ تعبیر وہی بن کے اترے گی. میں یاسر بھائی کو خواب سنایا، یاسر بھائی نے مجھے تعبیر، میں وہی لے کے جاؤں گا گھر، اور میں پھر اسی وہ لا آف اٹریکشن، میں پھر اسی سوچ کے اپنے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اتنا سو مچ سو کہ میری زندگی ڈرائیو ہوگی اس کے اوپر. کیا پتا اس خواب کی گریوٹی کتنی ہے میرے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں. اس لیے دعا ہے، اس کو ہم موت صغریٰ کہتے ہیں. نیند کو دعا ہے، جب آپ اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. اس کا مفہوم دعا کا یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی عطا کر دی، کیونکہ موت صغریٰ سے زندگی عطا کرتی. جیسے روح قبض ہوتی ہے آپ کی تو وہ کہاں جاتی، جس کو آپ عالم ارواح کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ عالم کیا ہوتا ہے؟ ٹائم زون. وہ ٹائم زون جہاں پہ ارواح یعنی روحوں کی جمع، جہاں روحیں جمع ہیں، جہاں روح کا بسیرا ہوتا ہے. تو روح کا بسیرا ہر ٹائم میں، صبح دوپہر شام رات میں، جہاں جہاں انسان سو رہا ہے جاگ رہا ہے، جہاں جہاں صبح ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے، جہاں جہاں سو رہا ہے جاگ رہا ہے، وہ ایک وقت کا ایرا اسٹیبلش ہوتا ہے جہاں ارواح آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ قبض ہوتی ہے سوتے پہ، وہ آپس میں انٹریکٹ کرنا شروع کرتی ہیں. یہ ایک رلم ہے جو پیرلل رلم ہے، پیرلل یونیورس ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں چل رہا ہے. میں سو رہا ہوں، میرے خواب میں آپ آ رہے ہیں، تو وہ میری ارواح کا آپ کی ارواح سے انٹریکشن ہو رہا ہے، یا میری ارواح مجھے کچھ بتانے کے لیے، کیونکہ عالم ارواح میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ کر کے دنیا میں اترتے ہیں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں تحریر کرتا ہے کہ اور تم ایسے ہی نہیں آتے ہو، تم میرے ساتھ ایک میثاق کر کے اترتے ہو. میثاق کسے کہتے ہیں؟ کانٹریکٹ کو کہتے ہیں. کانٹریکٹ باہوشہ ہوا سے خمسہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے کسی پہ وعدہ کیا. نو، کانٹریکٹ از سم تھنگ دیٹ یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار. کہ اگر آپ نے کانٹریکٹ بریچ کیا تو میں انہی شرطوں پہ کانٹریکٹ کروں گا. میرا شعور جس کو کہے گا کہ ہاں جی میں کروں گا، تو میں یہ سب کچھ کر کے دنیا میں اترتا ہوں. اب یہ جب کانٹریکٹ کر کے میں دنیا میں آ گیا ہوں اور عالم ارواح سے آیا ہوں، تو میرا یہ عالم ارواح کا مقام جب ری اسٹیبلش ہوگا میری زندگی میں اپنے آپ کو سائنس دینے کے لیے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. اور میرے وہ سارے سائنس جو میرے خواب میں آ رہے ہیں وہ میری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ میری زندگی کا تجربہ تجزیہ کیسے؟ آپ کیسے تعبیر بتا سکتے ہیں میری زندگی کے تجربے کی تجزیے کی؟ میں وہ سائن لینگویج یوز کر رہا ہوں، میری ارواح وہ سائن لینگویج یوز کر رہی ہے جو میری ڈائریکٹری میں ہے. اب میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں تو ان کو تو اللہ نے یہ چیز دی ہوئی عطا کرتا ہے، وہ تو میرے خواب کو سنتے ہی بتا دیں گے کہ تعبیر کیا ہے. یا آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو صاحب کو بٹھائے دیتے تھے کہ سناؤ اپنے خواب، اور ان کو تعبیر دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کی صفات سے نوازا ہوا ہے. وہ سب صفات یکجا کر دی آقا علیہ السلام نے. اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ وہ خواب کی تعبیر دیتے. میں کیسے آپ کو تعبیر دوں جبکہ میں یاسر بھائی کی ڈائریکٹری سے واقف نہیں ہوں؟ ابھی تو ہم جاننا شروع ہیں ایک دوسرے کو. مجھے تو یہ تک پتا نہیں کہ آپ کے عقائد کس چیز سے مجھ سے مختلف ہیں، آپ کے تجربے تجزیے کیسے مختلف ہیں. ایک ہی چیز بہت سے لوگ دیکھیں تو وہ کلیکٹیو تعبیر بھی ہو جاتی ہے سوسائٹی کی یا امت کی. ہاں بالکل، اکثر کتب ہے ان میں، وہ خوابوں کی تعبیر کے نام سے بھی کتاب ہے ایک. کچھ لوگ بھی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہیں اس میں. تو ایک شخص کہتا ہے جی میں نے سفید مرغی کو حلال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دوسرے نے بھی دیکھا ہے. تو وہ دونوں کو کہتے ہیں یار آپ دونوں، میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں جی آپ دونوں کے لیے یہ کچھ ہونے لگا ہے. حالانکہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کی طرح دونوں کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے. تو یہ سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش ہی نہ کریں، خود کریں، کسی سے مت پوچھیں، نہ پوچھیں. اگر آپ نے پوچھ لیا تو پوچھنے کے بعد وہ جو بھی آپ کو بتا دیں گے اپنے ناقص علم سے، یا چلے ان کے پاس علم موجود ہے، تو پھر آپ تیار رہیں کہ وہ جواب آپ پہ اپلائی ہو گیا، حدیث کے مطابق اپلائی ہو گیا. لہٰذا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ رات بھر، ویسے مجھے تو اکثر خواب یاد نہیں رہتے اپنے، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کو یاد رہتے ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ ان کو خود سے. اچھا اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. آپ کو یاد رہتے ہیں، وہ آپ کے لاشعور میں ہے. وہ آپ کو یاد کب آئیں گے؟ جب آپ کا لاشعور یہ چاہے گا اور اچانک سے آپ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں میں نے کب دیکھا تھا خواب. آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ آپ کے خواب آپ کو بھولتے نہیں ہیں، وہ آپ کے لاشعور میں ہیں. جب آپ کا لاشعور اس کا ایکسس آپ کے شعور کو دے گا تو آپ کو ڈیجا وو ہوگا. اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں انگریزی میں، یا پریمونیشن بھی کہہ دیتے ہیں. پریمونیشن میں کیا ہوتا ہے؟ وقت سے پہلے پتہ چلے. تو آپ کہنا اس وقت ہوتے ہوئے عمل مجھے پتہ لگا کہ میں پہلے کر چکا ہوں. پریمونیشن میں کیا ہوتا ہے کہ عمل ہونے سے 5 منٹ پہلے اچانک سے آپ کہیں گے کہ یار زریاب نے یہ کب اٹھایا اور کب گر گیا اس کے ہاتھ سے، آپ کو نظر آیا، اور اچانک پوڈ کاسٹ کے دوران وہ کب واقعی گر گیا، کہیں یہ تو مجھے بھی دکھائی دیا تھا. یہ ہوتا ہے پریمونیشن. یہ وہ لاشعور کے کا ڈیٹا ہے، کانٹینٹ ہے، جو کب آپ پہ عیاں ہو رہا ہے، یہ آپ کی روح طے کر رہی ہے.